السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ میں بنا رہی ہوں میکرونیز، اور یہ جو کلپ ہے نا یہ پہلے کا کلپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بنایا تھا چونکہ میں اس کی سیپریٹ ویڈیو ڈالنا چاہتی تھی میکرونیز کی، لیکن پھر میں نے اسی میں میں نے سوچا کہ اس کو ایڈ کر لیتی ہوں۔ تو یہ کلپ جو ہے یہ میرا کلپ پہلے کا ہے، اس کو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو آگے نیکسٹ کلپ ہے اس کے بعد کے وہ ساری مطلب کہ آج کا ولاگ ہے میرا، اور آپ ساتھ میں دیکھتے رہیں کہ میں میکرونیز کیسے بنا رہی ہوں۔ مجھے میکرونیز بہت پسند ہے، اور میرا تو دل ہوتا ہے کہ ہر 2-3 دن بعد نا تھوڑے سے میکرونیز بنا لوں یہ وہ، لیکن میرے ہسبینڈ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں، لیکن اتنا پسند نہیں ہے کہ جیسے میں بہت شوق سے کھاتی ہوں یا ہونے چاہیے ویسے وہ نہیں کھاتے، تو اس لیے پھر ابھی میں بنا رہی ہوں۔ اور آپ جو ہے ساتھ ساتھ میں دیکھتے رہیں کہ میں اس میں کیا کیا ایڈ کر رہی ہوں۔ اور ابھی میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ میں پاکستان کیوں جا رہی ہوں۔ ویسے جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ مطلب کچھ ٹائم یہاں ہوتی ہوں کچھ ٹائم وہاں ہوتی ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب جیسے ہوتا ہے کہ ویزا جو ہوتا ہے میرا پرماننٹ ویزا ہے، 2 ایئرس کا میرا ویزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میرا جو ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے نا وہ اپریل میں ایکسپائر ہو رہا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی جا رہی ہوں۔ اس دفعہ رینیو بھی نہیں، مطلب ویسے تو 6 منتھ پہلے ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی چانسز نہیں ہے رینیو ہونے کے، اس لیے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نیو ویزاز وغیرہ وہ نہیں دے رہے، اور لگا کے بھی نہیں دے رہے کہ مطلب رینیو کر کے دے دے۔ تو ہے ابھی میں پھر پاکستان جا رہی ہوں، اور جب میں فرسٹ ٹائم آئی تھی تب میں آئی تھی 7 منتھس میں رہی تھی، اور پھر میری نند کی شادی آ گئی تھی اور پھر میں واپس چلی گئی تھی۔ سیکنڈ ٹائم جب میں آئی تھی اور میری پریگنینسی ہو گئی، پھر میں واپس چلی گئی تھی، 4 منتھس رہی تھی واپس چلی گئی تھی۔ اس لیے کیونکہ یہاں کے جو ٹریٹمنٹ سے میں سیٹسفائیڈ نہیں تھی، اور کیونکہ میں فرسٹ ٹائم جب آئی تھی میں مس کیریج ہو گیا تھا، اور اس لیے میں اس دفعہ میں کوئی مطلب رسک نہیں لینا چاہتی تھی، تو میں واپس چلی گئی تھی اور میں 4 منتھس رہ کے چلی گئی تھی۔ ابھی میں پاکستان کیوں جا رہی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ میری سسٹر کی شادی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میری سسٹر کی شادی انشاءاللہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جنوری میں رکھیں گے۔ اب کووڈ کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ جنوری میں ہوتی ہے، جنوری سے آگے جاتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مطلب اسی وہ کہتے ہیں نا کسی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ڈیٹ ڈیسائیڈ کر دیں، ہال کی بکنگز کروا دیں، تو خدا نہ خواستہ اگر پھر کووڈ کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں۔ فلائٹس کینسل اس لیے کیونکہ جو اس کے ان لاز ہے وہ رہتے ہیں سعودی میں، تو ان کی فلائٹس وغیرہ کینسل ہو گئی، یا پاکستان میں کوئی ایسا لاک ڈاؤن لگ گیا کہ مطلب کوئی بڑے پیمانے پہ لاک ڈاؤن ہو گیا یا کچھ اس طرح سے، تو کیا کریں گے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن فی الحال جو ہے نا ہماری طرف سے جو پلان ہے وہ جنوری کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ میری نند کی شادی آ رہی ہے، میری نند کی شادی ہے مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے سٹارٹ میں، اس کی بھی مطلب اس طرح سے ڈیسائیڈ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم میں کریں گے، یا مارچ کے اینڈ میں کریں گے، یا تو پھر ہم لوگ اپریل کے سٹارٹ میں کریں گے۔ تو میں اس لیے بھی جا رہی ہوں، تھرڈ تھنگ، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ میں اس لیے بھی جا رہی ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شادی پہ اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے۔ پھر ابھی میری نند کی شادی ہے، اور میری نند کی شادی کے لیے میرے ہسبینڈ نے تھوڑی سیونگ کرنی ہے، اور چونکہ ابھی ہمارے پاس بالکل بھی سیونگ نہیں ہے، اور ابھی تو ایسے ہی کہ بس سیلری آ رہی ہے، یہاں پہ خرچہ کرو اور پاکستان بھیجو، اور بس کوئی سیونگ نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہی۔ تو ابھی میں چلی جاؤں گی تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے، اور یہ اس ٹائم میں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ سیونگ وغیرہ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ سے ہم نند کی شادی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جی جانا بہت مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور جب مجھے آنا ہوتا ہے نا یہاں پہ ہسبینڈ کے پاس آنا ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ وہ جو میں نا دن کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ ہاں اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں دن کاؤنٹ کر رہی ہوں تو وہ آگے ہی آگے جاتے جا رہے ہیں، آگے ہی آتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب جب جانے کا ٹائم ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ بس نہ دن کاؤنٹ کرو، کچھ ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ دن بہت قریب آتے جا رہے ہیں، بہت قریب آتے جا رہے ہیں۔ جانا تو ہے ہی، اور وہی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ والی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہوتے ہیں کہ جانا تو ہے ہی، خوشی سے جاؤ یا جیسے جاؤ، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان خوشی سے چلا جائے۔ پھر ظاہر سی بات ہے ایک طرف تو آپ نے جانا ہے اپنی فیملی سے ملنا، اپنے پیرنٹس سے ملنا، اور اس چیز کی خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ کو یہاں چھوڑ کے جانا وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس دفعہ تھوڑا میرے لیے زیادہ مشکل اس لیے بھی، ایک تو ارحام کی وجہ سے، کیونکہ ارحام اپنے بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، اور مجھے یہی ہے کہ ارحام جو ہے وہ کیا کرے گا، اپنے بابا کو بہت مس کرے گا، حالانکہ وہاں پہ اس کے دادو ہوں گے، چاچو ہوں گے، ماموں ہوگا، لیکن پھر بھی بابا تو بابا ہے، تو
تھوڑا نا مشکل ہوگا. اچھا ابھی میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں نا جا رہی ہوں واک کے لیے, ٹھیک ہے. تو بس میں بھی ریڈی ہو رہی ہوں اور واک کے لیے جا رہی ہوں. تو ایک تو اس لیے میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے, اور دوسرا اس لیے کہ میرے ہسبینڈ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور ان کی وجہ سے بھی مجھے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ مطلب میں چلی جاؤں گی یا یہ وہ. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ پاک انہیں صحت والی اور لمبی زندگی عطا کرے, آمین. اور ان کی وجہ سے بھی مجھے تھوڑا سا نا مجھے تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے کہ بھائی کیسے جاؤں گی یہ وہ. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ بس اللہ پاک پہ بھروسہ, اللہ پاک پہ توکل کر کے جانے کہ اللہ پاک آسانی کرے ہمارے لیے. اور میری جو سب سے بڑی خواہش کہ ہسبینڈ کے ساتھ, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے فادر جو ہے نا وہ اپنی شادی سے پہلے ہی سعودی میں تھے. ابھی تک وہ سعودی میں, آئی تھنک انہیں 32 ایئرس ہو چکے ہیں یا کچھ اس طرح سے نا, اتنا ٹائم ان کو آئی تھنک ہو گیا, 32-33 ایئرس ان کو ہو گئے ہیں تو میرے فادر کو. اور جب بھی مطلب ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جب مطلب پیرنٹس مطلب میرے جو پرپوزل آ رہے تھے, دیکھ رہے تھے یہ وہ, تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ امی سے میں یہی کہتی تھی کہ امی مطلب میں ایسی جگہ شادی کروں گی جہاں پہ ہسبینڈ کے ساتھ مطلب رہو نا. مجھے یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ مطلب آپ پاکستان میں اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اتنے دور ہیں, اور پھر سال بعد 1 مہینے کی چھٹیاں ہیں, تو مجھے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ آپ کی قسمت ہوتی ہے تو وہاں پہ تو بس یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی, یا تو اس طرح سے. اب جب یہاں پہ میری شادی ہوئی اور سارا کچھ, تو میرے ہسبینڈ یہاں پہ جاب کر رہے تھے, بحرین میں جاب کر رہے تھے, اور سارا کچھ پتا تھا. لیکن وہی بات ہے نا کہ قسمت میں تھا, ٹھیک ہے, میری قسمت میں یہاں پہ تھا, میں یہاں پہ شادی ہونا لکھا ہوا تھا سارا کچھ. تو پھر جو ہے وہ ہوگی, اور یہ چیزیں بس وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہو تو نظر نہیں آتی. تو خیر پھر جب شادی ہوگی تھوڑا مشکل لگتا تھا, وہی چیز جو امی اور بہت سے پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. اور میرے خیال سے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو تو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا ایک نیا گھر ہوتا ہے, آپ کی ایک نئی فیملی ہوتی ہے, نئے فیملی ممبرز ہوتے ہیں. اور لیکن میرے خیال سے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اکیلے پرابلمس بھی بہت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے ہسبینڈ ساتھ ہوگا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک سب کے ہسبینڈ کو سلامت رکھے. میں تو یہی چاہتی ہوں, یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کی بات اگر آپ کی لائف میں مطلب وہ ایش ہوتا ہے نا, وہ ہسبینڈ سے ہوتا ہے, وہ واقعی میں بالکل ایسے ہی ہے. تو میں بھی بس یہی ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کے ساتھ رہوں گی, لیکن چلیں قسمت میں نہیں تھا. اور بس دعا کرتی ہوں, اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آسانی کرے اور میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں. اور یہ کہنے کی سب سے بڑی خواہش جو ہے نا وہ یہی ہے. لیکن امی کہتی تھی کہ سب چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی. اور پھر جب میں یہ چیز سوچتی ہوں نا کہ امی کی جب میں یہ بات سوچتی ہوں, اور پھر میں اسپیشلی جب یہ سوچتی ہوں کہ مطلب خدا نخواستہ اگر یہ چیز مل جائے تو پھر کچھ اور مطلب دکھ مل جائے یا کچھ اور اس طرح کا ہو جائے, تو پھر مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے, بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اور پھر میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں, اس چیز پہ تھوڑا کمپرومائز کر لیتی ہوں, کوئی بات نہیں, بس سلامت رہیں, سب ٹھیک رہیں, خوش رہیں تو ہو جائے گا. تو خیر آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانی کرے. اور تھوڑا مشکل ٹائم ہے, تھوڑا ٹف ٹائم ہے, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہے. تو بس پھر اس آسانی کا انتظار, اور وہ آسانی دیکھنے کے لیے پھر مشکل سے خیر جی واک کر لی تھی. واک کرنے کے بعد میں گھر چلی گئی تھی, کھانا وغیرہ ہم نے کھایا, پھر دوبارہ سے ہم باہر آئے تھے اور ارحام کو بھی لے کر آئے تھے کہ چلو تھوڑا کھیلیں گے. اور یہاں پہ اتنا رش تھا پارک میں, اتنا زیادہ رش تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم میرے خیال سے بہت زیادہ ہوا تو 20 منٹ رکے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے, کیونکہ چھوٹا بچہ ہے, وہ ظاہر سی بات ہے فیملیز بیٹھی ہوئی تھی, وہ کبھی ایک کے پاس جا رہا تھا, کبھی دوسرے کے پاس جا رہا تھا, تو پھر تو کووڈ کی وجہ سے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے, تو پھر ہم واپس چلے گئے تھے. اینی ویز آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا, اگر پسند آئے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.